جوہری ریاست کے سربراہ کے نفرت انگیز بیانات قابل افسوس ہیں۔ مودی کے گجرات میں ریلی سے خطاب پر پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نریندر مودی کا خطاب تھیٹر میں پھکڑ پن پر مبنی تھا۔ مودی کا گجرات میں دیا گیا بیان انتخابی مہم کا تھیٹر ہے۔ بھارت کا بڑھتا ہوا جنگی بیانیہ علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایسے بیانات UN چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان باہمی احترام اور خود مختار برابری کی بنیاد پر امن کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی برادری بھارت کی اشتعال انگیزی کا نوٹس لے۔ پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات عین الیکشن پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی کی گھناؤنی چالیں بے نقاب کر دیں۔ کہا کہ پلوامہ میں بھی انتخابات سے پہلے دہشت گردی ہوئی تھی، تب بھی مودی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مودی نے قومی سلامتی کے مسئلے کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ پہلگام حملہ بہار کے الیکشن جیتنے کی غرض سے کیا گیا۔ گاؤ رکشک کا نیا ظلم، بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ علی گڑھ اتر پردیش میں انتہا پسند ہندوؤں کا مسلمانوں پر تشدد، حملہ آوروں نے گاڑی سے نکال کر اینٹوں، ڈنڈوں، سریوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ شدت پسندوں نے گاڑی جلا کر موبائل فون اور نقدی بھی لوٹ لی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بھینس کا گوشت لے جانا بھارتی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت اور آزاد کشمیر میں آج سے موسم ہوگا اوسم۔ 31 مئی تک بادل رنگ جمائیں گے۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور بارشوں کی پیشگوئی، ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ بلوچستان میں بھی آندھی اور بارش کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا موسم آج بھی گرم اور مرطوب رہے گا۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے اس دن ہوگی ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہوگا، جس میں چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کیا جائے گا۔ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی عبدالقدیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل اور ضلعی رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ مقامات پر ہوں گے۔ اسپارکو کے مطابق ملک میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا قوی امکان۔ ادھر سعودی عرب میں بھی ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے بیٹھک آج لگے گی۔ چاند نظر آنے پر وقوف عرفہ 5 جون کو ہوگا۔ اور ڈیوو ایکسپریس کا ایک اور اعزاز، پاکستان کی پہلی انٹرسٹی گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین ڈیوو گروپ ایشیا پاک شہریار چشتی اور ایگزیکٹو چیئرمین NCEO ڈیوو ایکسپریس فیصل صدیقی کی شرکت۔ CEO بول میڈیا گروپ صوفیہ چشتی بھی تقریب میں موجود تھیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر اور شہریار چشتی نے